الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بیچا بیچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بیچا بیچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی
بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ کسال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا انسان پیدا کیا توجہ میری طرف رکھیں گے تو پھر بات کی سمجھ آئے گی اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا کیا بنایا انسان بنایا اب 3-4 احسانات جو آقا علیہ السلام کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیے ان پہ گفتگو کرتے ہیں پہلا احسان جو آقا علیہ السلام کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیا وہ ہے کہ ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ کیا ہم نے دعا مانگی تھی کہ مولا ہمیں انسان بنانا ہم نے دعا مانگی تھی کہ مولا ہمیں انسان بنانا ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا ہم دعا کہاں سے مانگتے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ یہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا ہم دعا کہاں سے مانگتے ہوتے تو دعا مانگتے تو اس نے ہماری دعا کے بغیر ہمیں انسان بنا دیا ہماری چاہت کے بغیر ہمیں انسان بنا دیا یعنی تقریباً اپنی 18,000 مخلوقات میں سے افضل بنا دیا اشرف بنا دیا اب ایمان سے بتائیں کہ یہ جو ہم انسان بنے 18,000 مخلوقات میں سے افضل بنے یہ ہم نے چاہا یا اس نے چاہا
18,000 مخلوقات میں سے افضل بنے، اشرف بنے، برتر بنے، یہ ہم نے چاہا یا اس نے چاہا؟ اس نے چاہا۔ اس نے کیا چاہا کہ یہ 18,000 مخلوقات میں سے افضل بن جائیں، اشرف بن جائیں۔ تو پھر ایمان سے بتائیں کہ محبت کی ابتدا ہم نے کی یا اس نے کی؟ ہم نے پہلے اسے چاہا یا اس نے پہلے ہمیں چاہا؟ محبت کی ابتدا تو اس نے کی۔ اگر چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، ہمارا کوئی زور تھا؟ بتائیں نا مجھے، ہمارا کوئی زور تھا؟ چاہتا تو ہمیں مچھر اور مکھی بنا دیتا، ہمارا کوئی زور تھا؟ مگر اس نے خود چاہا، آقا کے صدقے اس نے خود چاہا کہ یہ 18,000 مخلوقات میں سے افضل بن جائیں، اشرف بن جائیں۔ اس طرف دھیان نہیں ہے نا کہ اس نے انسان بنا کے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ گلی سے گزرے، آگے کتا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ جب اس کے قریب سے گزرے نا تو اس نے اپنی زبان میں کوئی بات کی۔ اللہ والے تو پھر سب کی بولیاں جانتے ہیں، اس نے اپنی زبان میں کوئی بات کی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ وہاں سر پکڑ کے بیٹھ کے رونے لگ پڑے۔ مریدوں نے کہا حضرت کتے نے کیا کہہ دیا آپ کو؟ آپ نے فرمایا یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اے بایزید بتا تیری وہ کیا نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا وہ کون سا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ اب بتائیں کہ ہماری کوئی نیکی تھی کہ مالک نے ہمیں انسان بنا دیا؟ جانوروں کا کوئی جرم تھا کہ انہیں جانور بنا دیا؟ آپ فرماتے ہیں یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا ہے اے بایزید بتا تیری وہ کیا نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا وہ کون سا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ آپ فرماتے ہیں اس بات کا جواب نہیں تھا میرے پاس۔ پھر وہ کتا مجھ سے کہنے لگا اے بایزید اپنے انسان ہونے پہ تکبر نہ کرنا اور غرور نہ کرنا، یہ تو اس مالک کی مرضی ہے جس نے تجھے انسان بنا دیا اور مجھے کتا بنا دیا۔ کیونکہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ اچھا ایمان سے مجھے سوچ کے بتائیں کہ بکری اور کتا مخلوق ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں کہ نہیں؟ مخلوق ہونے کے اعتبار سے دونوں مخلوق ہیں۔ کس کی؟ دونوں کا خالق کون ہے؟ بولیے بولیے، بکری کو کس نے پیدا کیا؟ کتے کو۔ اچھا جب دونوں کا خالق اللہ ہے پھر بکری حلال کیوں، کتا حرام کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں کا خالق اللہ ہے پھر بکری حلال کیوں، کتا حرام کیوں؟ تمام علماء فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے فقہا نے کہ فلسفہ یہی ہے، بکری حلال ہے کتا حرام ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں بنانے کے بعد نا جس شے کو نگاہ یار نے پسند کر لیا حلال ہو گئی، جسے رد کر دیا حرام ہو گئی۔ یہ فلسفہ ہے حلال و حرام کا۔ اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں، مکے کا وڈیرا ہے، رنگت بڑی گوری ہے، شملہ بھی اونچا ہے، ذات بھی اونچی ہے، سردار ہے، نبی کا سکا چچا ابو لہب، مگر نگاہ یار نے رد کر دیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ادھر حبشہ کا بلال ہے، رنگت کالی ہے، ناک چپٹی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، مگر نگاہ یار نے پسند کر لیا تو جنت کا مالک ہو گیا۔ کیونکہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر آقا کے صدقے پہلا احسان کیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ دوسرا احسان اس سے بھی بڑا ہے، وہ کیا کیا کہ اس نے ہمیں مومن بنا دیا، ایمان عطا کر دیا۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر انسان بناتا ایمان نہ دیتا پھر کیا ہوتا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ میں نے جہنم کا ایندھن پتھر بھی بنائے اور انسان بھی۔ اگر صرف انسان بناتا ایمان نہ دیتا پھر ہم بھی جہنم کا ایندھن بن جاتے، مگر اس نے پہلے احسان سے بڑا احسان کیا کہ ہمیں مومن بنا دیا۔ تیسرا احسان اس سے بھی بڑا ہے، وہ کیا کیا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کا مومن نہیں بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا مومن نہیں بنایا،
نوح علیہ السلام کی امت کا مومن نہیں بنایا، ورنہ ہمارے جو کرتوت تھے نا نوح علیہ السلام کی امت میں ہوتے، کب کے رگڑے جا چکے ہوتے، کب کے مارے جا چکے ہوتے۔ اس نے تیسرا احسان یہ کیا کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کا امتی بنا دیا۔ یہ اتنا بڑا احسان، اس نعمت کا بھی ہمیں ادراک نہیں۔ 11 نبیوں نے رب سے دعا مانگی۔ کتنے؟ 11 نبیوں نے رب سے دعا مانگی کہ مولا ہمیں نبی نہ بنایا ہوتا، مصطفیٰ کریم کا امتی بنایا ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے ساتھ نبیوں کے تخت لگے ہوں گے، ممبر بنے ہوں گے نور کے، اس کے اوپر انبیاء تشریف فرما ہوں گے۔ اچانک ابراہیم علیہ السلام اپنے تخت سے کھڑے ہو جائیں گے، خلیل اللہ ہیں، اپنے تخت سے کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ مجھے اجازت دے، قدر کرو تاجدار انبیاء کی غلامی کی۔ عرض کریں گے میرے مولا مجھے اجازت دے، اللہ فرمائے گا کس بات کی؟ عرض کریں گے میرے مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں نبیوں کی صف سے نکل کر تیرے حبیب کی امت کی صفوں میں چلا جاؤں، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تیری ساری توجہات کا رخ ہی امت مصطفیٰ کی طرف ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تیسرا احسان یہ کیا کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کا امتی بنا دیا۔ چوتھا احسان اس سے بھی بڑا ہے جو حضور کے صدقے کیا، وہ کیا کیا؟ وہ پہلے تینوں سے بڑا ہے کہ ہمیں بد مذہب نہیں بلکہ اہل سنت بنا دیا، یار کا غدار نہیں یار کا وفادار بنا دیا، یار کے یاروں کا غدار نہیں بلکہ ان کا بھی وفادار بنا دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں دوستوں بزرگوں سے کہ اپنے بختوں پہ ناز کیا کرو رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے کہ اس نے تمہیں بد مذہب نہیں بلکہ اہل سنت بنایا، یار کا غدار نہیں یار کا وفادار بنایا، یار کے یاروں کا غدار نہیں بلکہ ان کا بھی وفادار بنایا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ قد تحقیق جاءکم تمہارے پاس آیا من اللہ اللہ کی طرف سے نور ایک نور و کتاب مبین اور ایک روشن کتاب۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر آقا علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ کسی جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے پاس تشریف لائے، کسی جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بھیجا وہ جاتا ہے، تشریف لے کے وہ آتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو۔ بھیجا وہ جاتا ہے، تشریف لے کے وہ آتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں ہمارے آقا اس دنیا میں آنے سے پہلے نہیں تھے، ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا و مولا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ فرماتے ہیں یہ آیت شان خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ کلندر لاہوری علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ یوں کیا، وہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحا۔ امام عبدالرزاق بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، اپنی حدیث کی کتاب مصنف عبدالرزاق کے اندر ایک حدیث پاک لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ایک بہت پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ہر چیز سے پہلے۔ یہ ایک سوال تھا اور یہ ایک ایسا فطری سوال تھا جو ہر دور میں انسان کے ذہن میں اترتا تھا، ہر دور میں۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، صحابی نے سوال کیا، آقا نے جواب ارشاد فرما دیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ جب آقا علیہ السلام نے سوال سنا تو آقا نے فرمایا یا جابر
ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کس کو؟ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت نہ لوح نہ قلم نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج کوئی چیز بھی نہیں تھی، ہر چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، ہر چیز سے پہلے۔ اچھا جب نور کی تخلیق ہو گئی، جب نور پیدا ہو گیا، اسے ٹھہرانے کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے نا، اور بھائی خواہ نور ہی صحیح جگہ تو چاہیے نا۔ کہاں ٹھہرایا جاتا؟ زمینیں بھی نہیں ہیں، کہاں ٹھہرایا جاتا؟ آسمان بھی نہیں ہے، کہاں ٹھہرایا جاتا؟ جنت بھی نہیں ہے، سدرۃ المنتہا بھی نہیں ہے، عرش بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نور مصطفیٰ ابھی اور تو کچھ بنا نہیں، آ تو خود میری آغوش رحمت میں آرام کر، کیونکہ ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، اور کچھ نہیں ہے، ایک تو ہے اور ایک میں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ محبت تھا، میں تجھے دیکھا کروں اور تو مجھے دیکھا کرے، بس۔ پھر اسی نور مصطفیٰ سے لوح بنا، حدیث پاک ہے، اسی نور مصطفیٰ سے قلم بنا، اسی نور مصطفیٰ سے جنت بنی، اسی نور مصطفیٰ سے عرش بنا، کائنات کی ہر چیز اسی نور مصطفیٰ سے تخلیق عمل میں آئی۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں آنا من نور اللہ والخلائق من نوری، مجھے اللہ کے نور کے فیض سے پیدا کیا گیا، باقی ساری مخلوقات میرے نور سے پیدا کی گئی۔ پھر اس کے بعد سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی ایک حدیث پاک لکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبرائیل بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ آج جبرائیل سے اس کی عمر کا تو پوچھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا آقا عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں، کچھ معلوم نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ جب اس مادی کائنات میں کچھ نہیں تھا تو اللہ کی عظمت کے حجابات تھے، اللہ کی عظمت کے چوتھے حجاب میں ایک نور چمکتا تھا، جب وہ چمکتا تھا تو میں اس کو دیکھتا تھا، پھر وہ نور 70,000 سال کے بعد دوبارہ چمکتا تھا، اتنی مدت گزر جاتی تھی، میں پھر اس کو دیکھتا۔ آقا وہ نور ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، آقا میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں، یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب تیرے اور میرے نبی نے سنا تو آقا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، جو ستارہ تو دیکھتا تھا وہ ستارہ خود میں ہی ہوں، جو ستارہ تو دیکھتا تھا وہ ستارہ خود میں ہی ہوں۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یہ مقام ہے ہمارے آقا کا۔ میں کہتا ہوں بنو سعد کے مقدر جاگ اٹھے، مقدر جاگ اٹھے، کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے جہاں آقا علیہ السلام نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے، ابتدائی سال گزارے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں جب آقا علیہ السلام کو گھر لے گئی نا تو میرے گھر کے اندر روشنیاں پھیل گئیں، باقاعدہ عورتوں نے پوچھا کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی اپنے گھر میں دیا نہیں بجھاتی، بڑے بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی لوگ رات کو دیا بجھا دیا کرتے ہیں، اور تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن ہے۔ باقاعدہ ان عورتوں کو لے کر گئی، حضور پنگوڑے میں تھے، جھولے میں تھے، اشارہ کر کے کہا کہ ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے ہی توڑ دیے ہیں، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ دیے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے ہی توڑ دیے ہیں۔
جہاں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں دیے کی ضرورت ہوتی ہے، آقا کو اٹھا کے اس جگہ لے جاتی ہوں، وہاں نور پھیل جاتا ہے، انوار پھیل جاتے ہیں۔ کیسے اجالے ہوئے، کیسی روشنیاں ہوئی؟ شاعر کہتا ہے حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں بچھا لے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ وہ سارا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نہ کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، میں پریشان تھی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ کہتی ہیں حضور مسکرائے، میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔ آقا جب مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا تھا، وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلتی تھی، اور آقا علیہ السلام کے سامنے والے جو دو دانت تھے نا، ان کے اندر ہلکا سا فاصلہ تھا، وہاں سے علماء کہتے ہیں کہ نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلتی تھی، چھن چھن کر۔ ایسے حسین و جمیل تھے ہمارے آقا، اتنے خوبصورت تھے ہمارے آقا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند تھے ہمارے حضور۔ یار نا ہمیں مجبوراً یہ مثال دینی پڑتی ہے، مجبوراً کہ 14ویں رات کا چاند، کیونکہ ہماری کائنات کے اندر 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکنے والی اور ٹھنڈی دینے والی روشنی اور کوئی چیز بھی تو نہیں ہے۔ ہم مثال دیں تو کس کی دیں؟ ورنہ 14ویں رات کا چاند کہاں اور اس نے مصطفیٰ کہاں؟ تو فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند تھے ہمارے حضور۔ پھر فرمانے لگے نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نا۔ تو خدا نے وہ سچائی دھن چھڑیا جن دے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں کہ حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اقبال کے لہجے میں دیکھیں، اقبال کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا کوئی دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کیا پیکر تراشا، کیا حسن کا پیکر تراشا یار۔ پھر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکیہن مدبریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ کیا حسن کا پیکر تراشا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جی بھر کے آقا کا میلاد منایا کرو، جی بھر کے خوشی منایا کرو، کیونکہ اس خوشی سے بڑھ کر کائنات کی کوئی اور خوشی نہیں ہے۔ آقا کی ولادت سے بڑھ کر کائنات کی کوئی اور خوشی نہیں ہے۔ ساری خوشیاں اس خوشی پر قربان، کائنات کی ساری خوشیاں اس خوشی کا تصدق ہے، صدقہ ہے، اس خوشی کا صدقہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ قل اے میرے حبیب فرما دیجئے بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے پھر خوب خوشیاں منایا کرو۔ اب توجہ کریں، اس پہ زور کیوں دیا؟ زور کیوں دیا کہ خوشیاں منایا کرو؟ اس لیے اللہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ان اللہ لا يحب الفارحین، کہ اللہ رب العزت خوشیاں منانے اور دھوم دھام سے خوشیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم ہے، اللہ فرما رہا ہے لا يحب الفارحین، کہ اللہ رب العزت خوشیاں منانے اور خوشی میں دھوم دھام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو عاجزی کو پسند کرتا ہے، انکساری کو پسند کرتا ہے، تواضع کو پسند کرتا ہے۔
تو عاجزی تواضع انکساری یہ شکر بجا لانے کا تو کہتی ہے، دھوم دھام سے خوشی منانے کا نہیں کہتی۔ بھئی عمومی حکم تو یہ تھا کہ دھوم دھام سے خوشی نہ منایا کرو، لیکن ساتھ ہی ادھر فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ میرے حبیب فرما دیجئے کہ عمومی حکم تو یہی ہے کہ دھوم دھام سے خوشی نہ منایا کرو، مگر جب اور جہاں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو یہ ایک ایسا استثناء ہے کہ فضل الہی اور رحمت الہی کے نصیب ہونے پر پھر میرے رب کا حکم یہ ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوب خوشیاں منایا کرو۔ ادھر میں نے نہ پسند کیا تھا، ادھر میں ہی حکم دے رہا ہوں کہ پھر خوب خوشیاں منایا کرو۔ اب صرف اجازت نہیں دی بلکہ حکم دیا، اور حکم بھی نہیں دیا بلکہ ہوا خیر کہہ کر فضیلت قرار دے دی، افضل امر قرار دے دیا۔ اب امام الانبیاء کے علامہ سوال پیدا ہوتا ہے، دو چیزیں بیان کی گئی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے؟ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی آمد کو، ولادت کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل قرار دیا، اپنا فضل قرار دیا۔ اسی جگہ تر ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں اپنا محبوب رسول بھیجا۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے فرائض نبوت کو بیان کیا، پھر آقا علیہ السلام کے ذریعے جو انسانوں پر انعامات ہوئے، جو ان کی اصلاح کے راستے کھولے گئے، تربیت، تزکیہ، تعلیم، ہدایت، ان سب کا ذکر کیا، اور آخر پہ فرمایا، توجہ میری طرف، آخر پہ فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگر میرا یہ محبوب نہ آتا تو تم کھلی گمراہی میں تھے، تم گمراہی میں تھے، تباہی میں تھے، شرک اور کفر کے اندھیروں میں تھے، تم تو دوزخ کا ایندھن بن چکے تھے، جو رہ گئے بنے جا رہے تھے۔ ارے شکر ادا کرو، میرا محبوب آیا، شکر ادا کرو، تمہیں گمراہی سے کس نے بچایا؟ آخرت کی تباہی سے کس نے بچایا؟ ارے گمراہی اور تباہی سے بچ جانے کا سبب ایک ہی ہے، اور وہ میرے محبوب کی آمد اور بعثت ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، میرے محبوب کی آمد ہوئی، وادی عرب میں میرے محبوب کی بعثت ہوئی، میرے محبوب کی ولادت ہوئی، پھر اسی کے صدقے تمہیں قرآن بھی ملا، اسلام بھی ملا اور ایمان بھی ملا، وہ کعبہ بھی ملا جسے تم بت خانہ بنا چکے تھے، وہ میرا گھر تھا، مرکز توحید تھا، تم اس کو بھول چکے تھے، تم اپنے خالق کو بھول چکے تھے، توحید سے تم دور ہو چکے تھے، اسلام سے تم خارج ہو چکے تھے، وہ میرا گھر خانہ کعبہ تم اس کو بت خانہ بنا چکے تھے، اس کے اندر ننگا طواف کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، وہ میرا گھر تھا، تم میرے کھلے دشمن بن گئے تھے۔ ارے شکر ادا کرو، میرا محبوب آیا، تم دوزکی تھے، اس کی آمد کے صدقے جنتی بن گئے۔ شکر ادا کرو، تم سارے دوزکی تھے، اس کی آمد کے صدقے جنتی بن گئے۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں تو جو کچھ بھی ملا آمینہ کے لال کے صدقے سے ملا، جو کچھ بھی ملا یار، ہمیں قرآن بھی ملا تو حضور کے ذریعے سے ملا۔ ایک نکتہ، جو حضور کے ذریعے سے ملا اس کی آمد کی رات فضل اور رحمت کی رات ہو، تو جس کے ذریعے سے ملا اس کی آمد کی رات فضل اور رحمت کی رات کیسے نہ ہو؟ اور بھائی جس کے ذریعے سے ملا اس کی آمد کی رات فضل اور رحمت کی رات کیسے نہ ہو؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کے حوالے سے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے کیوں افضل ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو رات ہی ساری راتیں ہیں، کیوں افضل ہے یہ رات 1000 مہینوں سے؟ آگے اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس لیے افضل ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ جس رات میں فرشتے نازل ہوں
وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو جس رات میں آمینہ کے لال نازل ہوں اور جس رات میں مصطفیٰ آ جائیں وہ رات کیوں نہ افضل ہو؟ تو جی بھر کے آقا کا میلاد منایا کریں، جی بھر کے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب اور جہاں دل چاہے آقا کا جشن منایا کرو، حضور کا میلاد منایا کرو۔ یار کون ہے وہ جو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد میلاد، سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد اس کا انکار کرے؟ حدیث پاک سنیں، بڑی دلچسپ ہے، حوالہ جس کو چاہیے وہ مجھ سے لے سکتا ہے، بلکہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ امام بیہقی نے اس کو سنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا ہے، امام اسقلانی نے فتح الباری کے اندر روایت کیا ہے، امام مزی نے تہذیب الکمال تہذیب الاسماء کے اندر روایت کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ کے اندر روایت کیا ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا، کل کتب حدیث میں یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے، جو کہتے ہیں نا کہ دکھاؤ حضور نے کہاں میلاد منایا ہے، صحابہ نے کہاں ملایا ہے، ان کے لیے عرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے بکرے ذبح کیے، توجہ میری طرف، آقا علیہ السلام نے بکرے ذبح کیے اور اپنے میلاد کی خوشی میں کل صحابہ کو جمع کر کے اپنے میلاد کا لنگر کھلایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکا ان نفس ہی بعد النبوہ، امام بیہقی نے روایت کیا، مسند بزار میں بھی ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے، امام حیثمی نے بھی روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے، اپنے میلاد کی خوشی میں کل صحابہ کو جمع کر کے اپنے میلاد کا لنگر کھلایا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جی جو آقا علیہ السلام نے بکرے ذبح کیے یہ میلاد کے نہیں تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کے نہیں تھے، عقیقہ کے تھے۔ ان سے صرف اتنا سوال ہے، ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ اور بھائی حقیقہ ولادت پہ ہے نا، جس طرح ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا ہے، اسی طرح حقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہے۔ تو حدیث پاک کل کتب کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنی شریعت میں اپنی سنت میں بکرے ذبح کر کے کل صحابہ کو جمع کر کے اپنے میلاد کا لنگر کھلایا اور قیامت تک کے لیے میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا، سنت بنا دیا۔ یہ ہمارے آقا کی شان، یہ ہمارے آقا کا مقام۔ اور کچھ تو بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، ایسے بھی ہیں اس کائنات کے اندر لوگ جو کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی اس طرح ملے نا تو اس کے سامنے بخاری کی حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے سامنے رکھنا۔ آقا علیہ السلام نے نا ایک مرتبہ صیام وصال رکھنا شروع کر دیا۔ صیام وصال کہتے ہیں ایسے روزے نہ سحری کے وقت کچھ کھانا نہ افطاری کے وقت کچھ کھانا۔ ہم تو روزہ رکھتے ہیں نا، سحری کرتے ہیں تو افطاری کے وقت افطار کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایسے روزے رکھے کہ نہ سحری کے وقت کچھ کھایا نہ افطاری کے وقت، متواتر لگاتار روزے رکھنا شروع کر دیا ایسے ہی۔ اب صحابہ کرام کو بھی ادائے محبوب پسند آئی، انہوں نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کی کمزوری کو دیکھا، فرمایا صحابہ کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی آقا صیام وصال رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ حضرت عمر نے عرض کی آقا آپ خود ایسے روزے رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں، خود ایسے روزے رکھ رہے ہیں اور ہمیں منع فرما رہے ہیں، تو سنو۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایوکم مثلی، کہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ اور مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اور ارے سنو، وہ جو صحابہ حضور کی مثل نہ ہو سکے تو تم کون ہو جو حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت آقا علیہ السلام کو بشر کے ساتھ ساتھ نور بھی مانتی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये हमारे आका की शान है। जब आका की विलादत हुई ना तो मक्के का दस्तूर था, रवाज था, दाइयां आती, बड़े बड़े मालदार अमीर घराने के बच्चों को लेकर चली जाती, मुआवजा मिलता था। जब आका की विलादत हुई, दाइयां मक्के में पहुंची, बड़े बड़े मालदार अमीर घराने के बच्चों को लेकर चली गईं। हजरत हलीमा सादिया, सुभान अल्लाह, हजरत हलीमा सादिया अपनी सवारी की सुस्त रफ्तारी की वजह से पीछे रह गई। जब मक्के में पहुंची, पता चला कि दाइयां सारे बच्चों को लेकर चली गई हैं, एक बच्चा अभी बाकी है जिसे किसी दाई ने हाथ नहीं लगाया। लोग कहते हैं दाइयां मेरे आका को छोड़ गई, बल्कि मेरा ईमान है मेरे आका ने किसी दाई को पसंद ही नहीं फरमाया। बोलिए, मेरे आका ने किसी दाई को, मेरे आका ने किसी दाई को पसंद ही नहीं फरमाया। आप आस्ताना रसूल पर पहुंची, जब हुस्न मुस्तफ़ा को देखा तो दिलो जान से कुर्बान हो गए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रज़ाई माँ को देखा, तबस्सुम फरमाया। आपने हजरत आमिना से इजाजत ली, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया, माथे से बोसा दिया, और आप फरमाती हैं जब मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी ऊँटनी पे बिठाया, वही ऊँटनी जो इतनी कमजोर थी, इतनी कमजोर थी। अब सुने, हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मैंने जब आका अलैहिस्सलाम को अपनी ऊँटनी पे बिठाया तो वही ऊँटनी जो इतनी कमजोर थी, चल नहीं थी सकती, अब उसके अंदर इतनी ताकत आ गई है, इतनी कुव्वत आ गई है कि वो फिर कौम की सारी ऊँटनियों से आगे निकल गई। फरमाती जब मैं घर पहुंची, मेरे खामद ने क्या देखा कि वही ऊँटनी जिसके थन दूध से खुश्क रहते थे, अब उसके थन दूध से भरे हुए हैं। फरमाती मेरे खामद ने इतना दूध धोया, इतना दूध धोया कि सैर होकर पिया और मजे की नींद सोए। आप फरमाती हैं मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पिंगोड़े में लिटा दिया। आका जब रात को पिंगोड़े में लेटते ना तो आसमान की तरफ इशारा करते तो चांद झुक जाता, चांद झुक जाता। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दिनों मिल्लत सरकार बोले, आप फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, माद कहते हैं पिंगोड़े को, झूले को। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमाम नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का नूर का। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।